بادشاہ سلامت کا مزاج آج خاصا گل بہار تھا۔ اس نے نوجوان وزیر کو شرف توجہ بخشی اور کہا، بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر مسکرایا اور شرما کر جواب نہ دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، گھبراؤ مت، اظہار کرو۔ وزیر گھٹنوں کے بل ہوا اور انکساری سے بولا، جناب عالی، آپ دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اس سلطنت کا کچھ حصہ ہی میرے پاس ہوتا تو میں ایک خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے سر دست ایک کاتب کو بلوایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ فرمان اول میں بادشاہ نے اپنی نصف سلطنت وزیر کو دی اور فرمان ثانی میں بادشاہ نے وزیر کا سر دھڑ سے الگ کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اس انداز پر حیران اور پریشان ہوا۔ بادشاہ کے احکامات پر مہر ثبت ہوئی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بادشاہ نے کہا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم ان 30 دنوں میں میرے 3 سوالوں کے جواب تلاش کرو گے۔ اگر تو تم سرخرو اور کامران ہو گئے تو تمہاری خواہش کا احترام کیا جائے گا اور میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو میری خواہش کے مطابق تمہارا سر دھڑ سے جدا ہوگا۔ وزیر کی حیرت پر اب خوف اور پریشانی کی کیفیت غالب ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اب میرے 3 سوال لکھو۔ وزیر نے لکھنا شروع کیا۔ بادشاہ کا پہلا سوال تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ بادشاہ کا دوسرا سوال تھا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بادشاہ کا تیسرا سوال تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے نکارہ گنجوایا اور بآواز بلند فرمایا کہ تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے مندوبین، مفکر، عالم اور ذہین ترین اذہان جمع کیے اور ان کے آگے سوال رکھ دیے۔ دانشوروں کا یہ گروہ مادام شب بحث و تمہیز اور غور و خوض کرنے کے بعد بھی کوئی سوال کا جواب صحیح سے نہ پیش کر سکا۔ وزیر نے تحقیق کے لیے اگلے روز محققین کی تعداد بڑھا دی، لیکن یہ زحمت بھی بے سود ثابت ہوئی۔ وہ کئی دن تک دانشوروں اور عقلاء کی تعداد بڑھاتا رہا، لیکن کہیں سے تشفی بخش معیار برآمد نہ ہو سکا۔ آخر وہ مایوس ہوا اور دارالحکومت سے کوچ کر گیا۔ ملک بھر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، شہروں اور کوچوں میں در بدر ہو کر پھرتا رہا۔ اس نے صحراؤں اور بیابانوں تک کو نہ چھوڑا۔ وہ جنگلات میں بھی گیا۔ اس کی پگڑی ڈھیلی ہو گئی، اس کے جوتے ٹوٹ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ گیا، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے شرط کا آخری دن آ گیا۔ سامعین گرامی، اگلے دن وزیر نے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا روز آخر ہوگا۔ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور اسے ذلیل کیا جائے گا۔ وہ مایوس کیفیت کے ساتھ دارالحکومت کے مضافات میں پہنچا۔ مضافات میں کچی آبادی کے ایک سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا وہاں پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ دودھ کا پیالہ ساتھ ہی اس کے پڑا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہا لگایا، کہا، جناب، آپ صحیح مقام پر پہنچ گئے۔ میں ہی ہوں وہ جس کے پاس آپ کے سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ وزیر حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ کو میری ضرورت کا علم کیسے ہوا؟ فقیر نے روٹی کے ٹکڑے ایک طرف رکھے اور اپنا بستر اٹھایا، وزیر کو دیکھا اور کہا، آپ خود دیکھ لیجیے، آپ کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی۔ فقیر نے جب دیکھا ذرا جھک کر تو وہاں خلعت فاخرہ موجود تھی۔ یہ وہ خلعت تھی جو بادشاہ وقت اپنے مقربین اور خاص لوگوں کو ہی عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی آپ ہی کی طرح اسی سلطنت کے اسی بادشاہ کا وزیر ہوا کرتا تھا۔ میں نے بھی آپ ہی کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی خطا سرزد کی تھی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر فقیر نے دوبارہ روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا
اور پانی میں تر کر کے کھانے لگا۔ وزیر نے مخصوص مایوسی کے ساتھ سوال کیا، آپ بھی کیا سوال کا جواب تلاش نہ کر سکے تھے؟ فقیر نے جواب دیا، میرا معاملہ آپ سے خاصا مختلف تھا۔ میں نے جوابات کی تلاش کر لی تھی اور بادشاہ کو دے دیے تھے۔ مجھے نصف سلطنت بھی مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کو ٹھکرا دیا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ بیٹھا، اور آج اور میرا کتا پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر وزیر کی حیرت میں مزید حیرانی ہو گئی۔ یہ سابق وزیر کی حماقت کے تبصرے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ فقیر کے آگے فریادی بن کر اس وزیر نے سوال کیا کہ آپ مجھے میرے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ فقیر نے اثبات میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کے جواب تو مفت دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے میری ایک شرط ہے، تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس انکار کا تو اختیار ہی نہیں تھا۔ فقیر بولا، پہلا جواب، انسان کی سب سے بڑی حقیقت اس کی موت ہے۔ انسان کیا ہے، کون ہے اور کیوں ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، وہ موت سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی حقیقت کو جھٹلانا ایک بے وقوفی ہے۔ فقیر نے کہا، دوسرا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ اس کی زندگی ہی ہے۔ نادان لوگ زندگی کو مستقل اور دائمی سمجھتے ہیں اور اس کی عارضی لذتوں میں مستغرق اور محو ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، فقیر کے یہ دونوں جواب بہت ہی پرمغز اور ناقابل تردید تھے۔ وزیر کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ وزیر نے کہا کہ اب آپ مجھے تیسرے سوال کے لیے اپنی قیمت بتا دیں۔ فقیر نے ایک بار پھر مخصوص انداز میں کہا لگایا اور اپنے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھا کر وزیر کو دیتے ہوئے کہا، میں تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پئیں گے۔ اب وزیر کی جبین پر عرق آ گیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور کہا کہ مرضی تمہاری، فیصلہ تمہارا، تم یا تو میری شرط مان لو اور آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ، یا پھر اپنی ضد پر اڑے رہو اور کل جلاد کے ہاتھوں اپنی روح کو اپنے جسم سے آزاد کر دو۔ وزیر کافی دیر تک اضطراب اور اختلاف کا شکار رہا۔ وہ متفکر رہا، ذہنی الجھن میں بھی رہا، یہاں تک کہ جلاد کے ہاتھوں ملنے والی موت کا خوف اور بادشاہ کی طرف سے ملنے والی سلطنت کی محبت جیت گئی، سیلف رسپیکٹ ہار گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کا جنازہ اٹھا دیا۔ اس نے کتے کا جھوٹا ایک ہی سانس میں پی لیا۔ فقیر نے کہا لگایا اور کہا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ غرض انسان کو اپنی ہی رسوائی پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ غرض اسے کتے کا جھوٹا پینے پر بھی مجبور کرتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت اور تخت ٹھکرا کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کیا۔ میں جان گیا تھا میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، اپنی حقیقت کو مٹا دوں گا، اور اپنی حقیقت کو جتنا بھی مٹاؤں گا، میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، جہاں مجھے سانس لینے کے لیے ہر روز غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ میری زندگی کے تجربے سے ان 3 حقائق کو جان لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ وزیر ندامت اور شرمندگی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے باہر نکل گیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جوں محل کی طرف بڑھتا گیا، اس کی احساس ندامت قوی ہونے لگی۔ اس کے اندر کی ذلت میں تقویت آ رہی تھی۔ وہ اس حالت میں محل کے دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے دروازہ پر دستک بھی نہ دی تھی کہ اسے سینے میں دردناک ٹیس اٹھی اور وہ گھوڑے سے گرتے ہی عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ معزز سامعین گرامی، اس واقعے کی پذیرائی اور آپ تک رسائی کا مقصد آپ کو دنیا کی ان سچائیوں سے واقفیت دلانا تھا جو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی عزت و ناموس کی پرواہ کیے بغیر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری اسلامی تعلیمات اور اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی، جس کا نتیجہ بالآخر ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔
معیشت ایک شے رگ ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ایک عظیم مقصد مسلم معیشت کی بحالی بھی تھا۔ جب ایران اور روم کے بادشاہ قیصر و کسریٰ پوری دنیا کی دولت پر اپنا تسلط جما چکے تھے اور غریب اپنی غربت کی وجہ سے شہرت پا چکے تھے، اسی وقت اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا امیدوں کے لیے امید کا ایک چمکدار اور روشن سورج بنا کر بھیجا۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہمارا کام پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ دلچسپ اور سبق آموز واقعات کا تسلسل برقرار رہے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔